خوش آمدید۔ چلیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسے بیل کی کہانی کی جو لڑنے کے بجائے پھولوں کو سونگھنا پسند کرتا تھا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہم سب کو سکھاتی ہے کہ اصل طاقت اور بہادری کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ فرڈینینڈ کی زندگی میں گہرائی سے اترنے سے پہلے آئیے اس سوال پر تھوڑا غور کریں جو اس کہانی کا مرکز ہے۔ بھئی، اصل طاقت آخر ہے کیا؟ تو چلیے فرڈینینڈ کی دنیا میں چلتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں طاقت کو سمجھنے کا، اسے پرکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا۔ ہماری کہانی اسپین کے دل میں واقع کاسا ڈیل ٹورو نامی ایک فارم سے شروع ہوتی ہے۔ اب یہ کوئی عام فارم نہیں تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں جوان بیلوں کی تقدیر پہلے سے ہی لکھ دی جاتی تھی۔ انہیں بس ایک ہی مقصد کے لیے پالا اور ٹریننگ دی جاتی تھی، میدان میں لڑنا۔ لیکن اس سخت اور مقابلے والے ماحول کے بیچوں بیچ ایک نوجوان بچڑا تھا جو سب سے بالکل الگ تھا۔ اس کا نام تھا فرڈینینڈ۔ جہاں دوسرے بچڑے ایک دوسرے سے سینگ ٹکراتے، اپنی طاقت دکھاتے، وہیں فرڈینینڈ کو پھولوں کی خوشبو اور قدرت کی خوبصورتی میں سکون ملتا تھا۔ اس کی یہ نرم طبیعت اسے فوراً اپنے ساتھیوں سے الگ کر دیتی تھی۔ خاص طور پر ویلیانٹے نامی ایک بیل تھا جو سب سے بڑا اور سب سے مضبوط ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ فرڈینینڈ کی امن پسندی کو کمزوری سمجھتا تھا اور اسے مسلسل تانے دیتا رہتا تھا۔ فرڈینینڈ کے والد سمیت ہر دوسرے بیل کے لیے سب سے بڑی شان یہی تھی کہ ایک میٹاڈور انہیں چن لے۔ وہ سب میدان میں اپنی بہادری ثابت کرنے اور چیمپئن کہلانے کا خواب دیکھتے تھے۔ اور پھر ایک دن فرڈینینڈ کے والد کو لڑنے کے لیے چن لیا جاتا ہے، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ جب فرڈینینڈ کو یہ المناک حقیقت سمجھ آئی کہ بل فائٹ میں فتح کا مطلب دراصل موت ہے، تو اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا، اس ظالم دنیا کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ کر۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، ہر اندھیری رات کی ایک صبح ہوتی ہے۔ فرڈینینڈ کا یہ فرار اسے ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جس کا اس نے صرف خواب ہی دیکھا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں وہ صرف ایک بیل نہیں بلکہ ایک خاندان کا حصہ بن سکتا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک پھولوں کے فارم پر پہنچتا ہے جہاں اسے نینا نامی ایک مہربان لڑکی ملتی ہے۔ وہ اور اس کے والد فرڈینینڈ کو اپنے خاندان کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور فرڈینینڈ ایک بہت بڑا اور طاقتور بیل بن جاتا ہے، لیکن اس کا دل وہ اب بھی اتنا ہی نرم رہتا ہے۔ وہ نینا کے ساتھ ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارتا ہے جو پھولوں اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن فرڈینینڈ غلطی سے ایک مکھی پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ڈنگ مارنے پر وہ درد سے شہر میں بھاگنے لگتا ہے، جس سے ہر طرف تباہی مچ جاتی ہے۔ لوگ اسے ایک خطرناک جانور سمجھ کر پکڑ لیتے ہیں اور اسے واپس کاسا ڈیل ٹورو بھیج دیا جاتا ہے، جی ہاں، وہی جگہ جہاں سے وہ بھاگا تھا۔ اور بس فرڈینینڈ کی پرامن زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اسے اپنے ماضی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے کے لیے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ اسی جگہ واپس آ گیا تھا جہاں سے اس نے بھاگ کر جان بچائی تھی، کاسا ڈیل ٹورو۔ فارم پر واپس فرڈینینڈ کا سامنا اپنے پرانے حریف ویلینٹے سے ہوتا ہے، جو اب پہلے سے بھی زیادہ غصے والا ہو چکا ہے۔ لیکن اسے لوپے نامی ایک جوشیلی بکری کی شکل میں ایک غیر متوقع دوست بھی ملتی ہے جو اسے لڑنے کی ٹریننگ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی دوران مشہور میٹاڈور ایل پریمیرو اپنے آخری مقابلے کے لیے بہترین بیل کا انتخاب کرنے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جب دوسرے بیل اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، فرڈینینڈ لڑنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ وہ اپنے اصولوں پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے اور تشدد کے بجائے امن کا انتخاب کرتا ہے، چاہے اس پر کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ڈالا جائے۔ لیکن فارم پر اس کی موجودگی اسے ایک خوفناک حقیقت سے روشناس کراتی ہے۔ منتخب ہونے والے بیلوں کا اصل انجام کیا ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب فرڈینینڈ کو ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں سچائی کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں ہوتی۔ اسے ایک کمرہ ملتا ہے جہاں ان تمام بیلوں کے سینگ دیواروں پر سجے ہوتے ہیں جو کبھی جیتے تھے۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ کسی بھی بیل کے لیے رنگ میں کوئی فتح نہیں ہوتی، صرف موت ہی ان کا مقدر ہوتی ہے، اور اس کے اپنے والد بھی اسی انجام سے دوچار ہوئے تھے۔ اس خوفناک حقیقت کو جاننے کے بعد فرڈینینڈ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قسمت اسے ایک بار پھر رنگ میں لے آتی ہے۔ ایک غیر متوقع واقعے کے بعد اسے مڈرید میں ایل پریمیرو کے خلاف آخری بل فائٹ کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے۔ اب اسے رنگ میں اپنی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا ہے۔
मैड्रिड के बड़े मैदान में हजारों लोगों के सामने मेटाडोर एल प्रीमियरो फर्डिनेंड का सामना करता है। वो एक ज़बरदस्त और खूनखार लड़ाई की उम्मीद कर रहा होता है, लेकिन फर्डिनेंड के मंसूबे कुछ और ही थे। मैटाडोर के हर हमले के जवाब में फर्डिनेंड लड़ने के बजाय बड़ी महारत से खुद को बचाता है। वो अपनी बड़ी जसामत और ताकत का इस्तेमाल हमले के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए करता है। वो तशद्दुद में शामिल होने से साफ इनकार कर देता है। रंग की इस अफरा तफरी के बीच फर्डिनेंड की नज़र ज़मीन पर पड़े एक फूल पर पड़ती है। ये फूल उसे अपने घर, नीना और उन तमाम फूलों की याद दिलाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। ये वो एक लम्हा था जो उसे उसकी असलियत की याद दिलाता है। घर की याद और अपनी असली फितरत से मगलूब होकर फर्डिनेंड लड़ाई के बीच में ही बैठ जाता है और फूल को सूंघने लगता है। यूं वो लड़ाई को अपनी शरायत पर ख़त्म कर देता है, तशद्दुद से नहीं बल्कि अमन से। मेटाडोर गुस्से और उलझन में आखिरी वार के लिए अपनी तलवार उठाता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फर्डिनेंड की नरमी और हिम्मत से मुतासिर होकर पूरा हुजूम उसे बख्शने के लिए नारे लगाने लगता है। हर तरफ से इसे जाने दो की आवाज़ें आने लगती हैं। और इस तरह एक ऐसी दुनिया में जहां ताकत का मतलब सिर्फ लड़ना था, एक बैल ने सबको दिखाया कि अमन की ताकत सबसे बड़ी होती है। मैटाडोर लोगों की आवाज़ सुनकर अपनी तलवार नीचे रख देता है। ये एक ऐसी फतह थी जो तशद्दुद से नहीं बल्कि हमदर्दी से जीती गई थी। फर्डिनेंड ना सिर्फ अपनी जान बचाता है, बल्कि वो अपने तमाम दोस्तों को भी कासा डेल टोरो से आज़ाद करा लेता है। वो सब नैना के फार्म पर वापस आते हैं और एक बड़ा खुशहाल ख़ानदान बनकर रहते हैं, जहां हर कोई अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकता है। तो हकीकी हिम्मत क्या है? क्या ये दुनिया से लड़ना है या अपने आप से सच्चा रहना है? फर्डिनेंड की कहानी हमें सिखाती है कि असल ताकत तशद्दुद में नहीं, बल्कि मेहरबानी और हमदर्दी में है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी हिम्मत अपने आप को वैसा ही कबूल करने में है जैसे आप हैं, चाहे दुनिया आपसे कुछ भी तवक्को करे। देखने का शुक्रिया।